ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مولائے کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مبارک حجرے میں داخل ہوئے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کاشان اقدس میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور کو گھٹنوں پر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ سیدہ کائنات نے عرض کی، بابا جان یہ بتائیں رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بابا جان آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سے فرمایا کہ میں معراج کی شب جب میں نے اللہ اکبر جنت کی سیر کی اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو اس وقت میں نے جن عورتوں کو، اپنی امت کی جن عورتوں کو عذاب الہی میں گرفتار دیکھا، آج وہ عورتوں کا عذاب مجھے یاد آ رہا ہے اور ان پر ہونے والے عذاب کو یاد کر کے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، وہ رسول جو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کریں، وہ رسول جو ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کریں، وہ رسول جو اپنی اولاد، ہم اپنی اولاد سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ حضور ہمیں پیار کرتے ہیں، ہماری اولاد ہم کو جتنا پیار کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے رسول ہم سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم پر ہونے والے عذاب کو یاد کر کے کیا کوئی آنسو بہاتا ہے؟ ہم خود بھی آنسو نہیں بہاتے، مگر قربان جائیں سید المعصومین کی ہم لوگوں سے محبت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ معراج کی شب جب میں نے عورتوں کو جہنم میں مشاہدہ کیا، ان پر جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 گنہگار عورتوں کا ذکر کیا، یہاں اختصار کے ساتھ ان 6 کا ذکر کرتے ہیں، 2 پر تبصرہ نہیں کریں گے، تیسری عورت سے جو ہے تھوڑی شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کریں گے۔ امید ہے میری یہاں پر موجود ہر بہن توجہ کے ساتھ سنے گی۔ یاد رکھنا میری بہنوں، اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کسی میں طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اس لیے عورتیں تو یوں بھی نازک ہوتی ہے، عورتوں کو صنف نازک کہا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سے فرمایا، ایک عورت کو جہنم میں دیکھا گیا، اللہ اکبر، کہ اس کو بالوں کی وجہ سے بالوں کے بل جہنم کے اندر اوندھا لٹکایا گیا ہے اور اس کی کھوپڑی اس طریقے سے کھول رہی ہے، اللہ اکبر، جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کھولتی ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائے صرف جہنم میں لٹکایا جانا ہی بہت بڑی چیز تھی عذاب کے اعتبار سے، لیکن اللہ اکبر، بالوں سے باندھ کر لٹکایا جانا، پھر کھوپڑی کا اس طریقے سے کھولنا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کی جو ہے وہ کھولا کرتی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات نے پوچھا، بابا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں بغیر دوپٹے کے نکلا کرتی تھی گھر سے، اجنبی مردوں سے بغیر دوپٹے کے ملاقات کیا کرتی تھی۔ آج دیکھ لیں عورتیں فیشن کے نام پر دوپٹوں کو گلے میں لٹکا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسری عورت سے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ایک عورت کی زبان بہت لمبی تھی اور زبان کے بل جو ہے اللہ اکبر اس کو باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں سیدہ نے پوچھا تو فرمایا وہ اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی تھی، منہ چلاتی تھی اور شوہر کا دل دکھاتی تھی، شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری جہنمی عورت کا ذکر کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا گیا جہنم کے اندر کہ چھاتیوں کے اور سینے کے بل اس کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ اے خاتون جنت
जन्नत की कनीजों, ये किसी सियासी लीडर का कौल नहीं, ये किसी अल्लाह अकबर मामूली इंसान का कौल नहीं, ये किसी खतीब की खिताबत की जुलानियां नहीं, अल्लाह अकबर ये उस रसूल का फरमान है कि जिसकी नालैन के जर्रे झड़ते हैं तो करोड़ों को बोलने का शऊर नसीब होता है, करोड़ों अहले ज़बान बनते हैं। ये उस रसूल का फरमान है जिसके लिए कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि ये अपनी तबीयत से कलाम नहीं करते, अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करते, ये जो कुछ भी कहते हैं जबान इनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। जरा दिल के कानों से सुनना, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मसदूक मुस्तफा करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जहन्नम के अंदर औरतों को सीने से बांधकर, छातियों से बांधकर लटकाया गया है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा ने पूछा बाबा जान आखिर जिन औरतों को अल्लाह अकबर सीने और छाती के बल लटकाया गया है उनका कसूर क्या था, उनका गुनाह क्या था? तब मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरतें मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, मर्दों से नाजायज रिश्ता कायम करती थी। अल्लाह अकबर। बाज औरतों के लिए तो फरमाया शादीशुदा होकर भी वो दूसरे मर्दों के साथ रिश्ता कायम करती थी। यकीनन नासिक की खवातीन ऐसी नहीं, हिंदुस्तान की खवातीन ऐसी नहीं, लेकिन दुनिया भर से इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है। अल्लाह अकबर। जिन कानों को इस गुफ्तगू की जरूरत है मेरे अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उन कानों तक ये गुफ्तगू पहुंचाए। दिल के कानों से मेरी बहनों सुनो और उसके बाद जिन कानों को इसकी जरूरत है उन तक मुंतकिल करो। जरा बताओ तो सही, अल्लाह के हबीब ने गैबदा नबी ने 1400 साल के बाद या आने वाले दौर में जो होना था उसको जहन्नम में मुशाहिदा किया। ये दुनिया सब कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हया से मुताल्लिक इरशाद फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं हया और ईमान लाजिम और मलजूम है, यानी एक दूसरे के साथ रहने वाली चीज है। जिसके पास हया होती है उसी के पास ईमान होता है, जिसके पास हया जितनी ज्यादा होती है उसका ईमान उतना मजबूत होता है, जिसके पास हया जितनी कम होती है उसका ईमान उतना कमजोर होता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं हया और ईमान एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब हया जाती है तो ईमान भी चला जाता है। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज मगरबी तहजीब के चक्कर में, आज फिल्मों के चक्कर में, सीरियलों के चक्कर में कौम की बेटियों की फिक्र क्या हो रही है? बेहयाई। अल्लाह अकबर। आज ये मैं आपको बताऊं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? जहन्नम में सीनों के